السلام علیکم جی، سینچری پراپرٹیز کی طرف سے میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں۔ وہ جو 5 سوالات ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جو آپ کو ممکنہ فراڈ سے بچا سکتے ہیں، وہ 5 سوالات کیا ہیں وہ آپ ایک کاپی پینسل پکڑ لیجئے اور ان کو لکھ لیجئے یا اس ویڈیو کو سیو کر لیں، آپ کے بہت کام آنے والی ہے، کیونکہ یہ 5 سوالات جو ہیں یہ میری زندگی کا نچوڑ ہیں۔ جب سے میں نے جو ہے وہ ریل اسٹیٹ کے اندر جو ہے وہ اپنی ذاتی انویسٹمنٹس کرنی شروع کی، نقصان اٹھائے، دھوکے کھائے، اس کے بعد جا کر جو تجربات سے میں نے سیکھا ہے، یہ آپ کو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو وہ نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ تو آئیں یہ عزم کرتے ہیں کہ اب یہ لا علمی ختم کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جعلی گہنوں اور سوئے ہوئے ذہنوں کی نہ کوئی قدر نہیں ہے اس ملک میں، کیا پوری دنیا میں کہیں پہ قدر نہیں ہے۔ تو لہٰذا اب میں آپ کو سوالات جو ہے وہ بتانے جا رہا ہوں، اگر آپ غور سے سن لیں گے، کیونکہ آپ کے لیے میں لکھ کے لایا ہوں، کیونکہ یہ سوالات وہ ہیں جو آپ کی جمع پونجی اور جو آپ کی جو قیمتی جو آپ کی رقوم ہیں اور جو آپ کی قیمتی اثاثات ہیں جن کو بیچ کر، ایسٹ کو بیچ کر، کیونکہ ایسٹ ہی لیا جاتا ہے، تو ان ایسٹس کی بھی جو ہے وہ پروٹیکشن کا جو ہے وہ ضامن ہے یہ سوالات 5 کسی حد تک۔ اچھا، جب بھی کوئی آپ کو پروجیکٹ جو ہے وہ کمیونیکیٹ ہوتا ہے، کوٹ ہوتا ہے، جو بھی پروجیکٹ آپ کو بتایا جاتا ہے جس کے اندر آپ کو لوکریٹو انویسٹمنٹس کی آفر جو ہے وہ کروائی جاتی ہے، اس میں سب سے پہلا جو سوال ہے جو آپ نے پوچھنا ہے اپنے ریئلٹر سے یا جو بھی آپ کو صاحب ہیں جو آپ کو انویسٹمنٹ اپرچونٹی جو ہے وہ آفر کر رہے ہیں، ان سے سب سے پہلے جو سوال آپ نے پوچھنا ہے وہ آپ نے سوال پوچھنا ہے اس سوسائٹی کی لوکیشن کا۔ جی ہاں، آپ کہیں گے یہ سوال تو آپ کو بھی پتا تھا۔ جی بالکل آپ کو معلوم ہوگا، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے بیسیکلی تفصیل میں جانا کس طرح ہے۔ آپ نے جانا ہے کہ جو لوکیشن ہے اس سوسائٹی کی جہاں پر آپ انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں، اس کا صرف آپ نے فاصلہ نہیں دیکھنا۔ ڈیفینیٹلی اگر آپ شہر لاہور میں ہیں تو آپ کراچی کے اندر تو آپ ری لوکیٹ تو کرنے جا نہیں رہے۔ آپ اگر انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ چیزوں کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، اس پہ نظر ثانی کر رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی آپ کا جو کور موٹیو ہے، جو آپ کا مقصد ہے، وہ ہونا چاہیے کہ اس کی لوکیلٹی جو ہے، لوکیشن جو ہے وہ کیا ہے، اس کے گرد و نواح میں کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے جو ہے وہاں پر جو اس علاقے کا جو سکت ہے خرید و فروخت کی، اس علاقے میں کیا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ جہاں پر آپ کو یہ جو انویسٹمنٹ اپرچونٹی آفر کی جا رہی ہے 50 لاکھ روپے کی 5 مرلے کی، وہاں پر جو قوت ہے، جو قوت خرید ہے، جو پرچیزنگ پاور ہے، وہاں پر وہ 20 لاکھ روپے 5 مرلے کے اوپر تو ہے ہی کسی کی نہیں۔ تو بھائی وہ تو پھر بیڑا گرک ہو گئے نا پیسے آپ کے۔ آپ نے نا کرنا پتہ کیا ہے، آپ نے بھائی آپ ایک بات میں نا فرق کرنا جو ہے نا وہ سیکھیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر اور آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ کے اندر فرق ہوتا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس آپ کو یہ کہہ دیتی کہ ریل اسٹیٹ کے اندر انویسٹمنٹ آپ کریں، آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے اور آپ اس سے جو ہے راتوں رات وہ کروڑ پتی ہو سکتے ہیں، اور آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ جو ہے وہ آپ کو کسی غلط پروجیکٹ کے اندر انویسٹمنٹ کروا دیتا ہے۔ تو بھائی وہ پیسے تو بڑا گرک ہو گئے نا، اس میں اے آئی کا تو قصور نہیں ہے، اس میں جو آمد آئی تھی اس میں آپ کا وہ والا قصور ہے۔ تو بھائی میرے جو دعوی بشر برا حشر والی بات ہے، آپ نے اپنا برا حشر خود نہیں ہونے دینا۔ اگر آپ خود نہیں ہونے دیں گے تو کوئی اور کر نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو سوال، اسی سوال کے اندر جو مزید ایک تفصیل ہے، وہ آپ نے کوشش کریں کہ اس لوکیشن کے اوپر آپ خود جائیں، گرد و نواح کا جائزہ لیں، وہاں کا انوائرمنٹ دیکھیں، ماحول دیکھیں، زمین دیکھیں، وہاں پہ ارد گرد کیا ہے، کتنے فاصلے پہ دوسری سوسائٹیز موجود ہیں، کتنے فاصلے پر دوسرے اربن ایریاز ہیں وہ کتنے موجود ہیں، تو یہ ضرور دیکھیں۔ وہاں پر آپ ارد گرد کے علاقوں میں کرائم ریٹ کو ضرور چیک کریں، کسی سے چیک کروا لیں یا خود چیک کر لیں جب آپ جائیں گے وہاں پر، تو ڈیفینیٹلی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہاں پر کس قسم کی جو ہے وہ عوام جو ہے وہ رہائش پذیر ہے۔ اچھا، دوسرا سوال جو ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ دوسرا سوال یہ، آپ نے لوکیشن دیکھی، آپ لوکیشن دیکھ کے آپ کو لوکیشن پسند آ گئی، وہ شہر سے 10 سے 15 20 کلومیٹر 25 کلومیٹر کے اندر تھی، نئی سوسائٹی آباد ہو رہی ہے، ماحول بھی چلیں ٹھیک ہے، انوائرمنٹ بھی ٹھیک ہے، لیکن دوسرا سوال آپ کا جو سب سے اہم ہے وہ ہے ڈیولپر کا تعارف۔ جی ہاں، ڈیولپر کا تعارف بڑا ہی ضروری ہے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ ڈیولپر کا جو ٹریک ریکارڈ ہے، اس نے آج سے پہلے کتنے پروجیکٹ بنائے ہیں، اگر وہ کوئی ریل اسٹیٹ جو ہے ریئلٹرز کا کوئی پروجیکٹ ہے تو وہ ریئلٹرز کتنی دیر سے مارکیٹ میں موجود ہیں، ان کی اپنی کریڈیبلٹی کیا ہے،
اور ان کے اپنے اسٹیکس اس سوسائٹی کے اندر جو ہے یا جو بھی آپ کو زمین آفر کی جا رہی ہے اس کے اندر جو ہے نا اس کا سابقہ ریکارڈ کیا ہے. اس کے علاوہ جو پروجیکٹ پلان ہے وہ کیا ہے, اس کو کوئی سرکاری سڑک جا رہی ہے نہیں جا رہی ہے, وہاں پر جو پروجیکٹ پلان ہے ایکسپینشن پلان جس کو کہا جاتا ہے, وہ ان کا ایکسپینشن پلان کیا ہے, وہ کدھر کو جائیں گے. ایسا تو نہیں ہے کہ وہ جو ہے 50 فٹ کی اوپننگ کے ساتھ پیچھے 500 کنال کی زمین ہو. یہ بھی دیکھنا بڑا ضروری ہے کہ وہاں پر جو ڈیولپر ہے اس کی اپنی کریڈیبلٹی کیا ہے, ٹھیک ہے. اور ممکن ہو تو آپ ڈیولپر سے, اس کے مالک سے, سوسائٹی کے مالک سے جو ہے نا وہ ملنے کی جو ہے نا خواہش ضرور اس کا خواہش کا اظہار کریں, یہ بڑا ضروری ہے, ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ اگر تو کوئی مستند ادارہ ہے جو کہ آپ کو جو ہے وہ آفر کر رہا ہے, ڈیفینیٹلی اس کے مالک سے تو آپ جو ہے نا وہ ملاقات شاید ممکن نہ ہو, لیکن ہو بھی سکتی ہے. لیکن اس کے باوجود آپ پھر بھی جو اس کے جو کنسرننگ آفیسرز ہیں آپ ان سے ملنے کی خواہش کا اظہار کریں. اور اگر آپ کی ملاقات ہو تو آپ یہ جو سوال جو میں نے آپ سے پہلے جو ہے وہ ایک سوال آپ سے میں نے لوکیشن کا, وہ جو تمام اس کا جو پلان ہے, جو ان کا ویژن ہے, جو ان کا مشن ہے, اس کے متعلق آپ ان سے بات کریں. اچھا, تیسرا جو سوال ہے نا جی وہ بڑا جو ہے نا وہ اہمیت کا حامل ہے کہ زمین کی جو ملکیت اور حیت ہے اور جو اس کی ٹائپ ہے وہ بیسیکلی کیا ہونی چاہیے. بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ 5 قسم کی جو ہے نا یہ کلاسیفیکیشنز ہیں ایک لینڈ کی. اس میں گرین فیلڈ لینڈز ہوتی ہیں, براؤن فیلڈ لینڈز ہوتی ہیں, پرپل فیلڈ لینڈز ہوتی ہیں, گرے فیلڈ لینڈز ہوتی ہیں, اور ریڈ زون ایک ہوتی ہے, ریڈ فیلڈ لینڈ اس کو بولتے ہیں. اب یہ کیا ہوتی ہیں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ جو گرین لینڈ ہوتی ہے وہ یوزلی جو ہے نا دیٹ از اربنائزیشن کے لیے وہ پروہیبٹڈ ہوتی ہے. اس کے اوپر سوسائٹیز وغیرہ نہیں بن سکتی, اس کے اوپر رہائشی اسکیمیں نہیں بن سکتی, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو جو لوکل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے اس کے دفتر سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ کس زون کی سوسائٹی ہے, یا یہ سوسائٹی جہاں پر بورڈ لگا ہوا ہے, جیسے فیروز پور روڈ پہ بے تحاشا لاہور کے اندر سوسائٹیز ہیں جن کے اوپر بورڈ لگے ہوئے لیکن اندر کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی. وہ کیوں نہیں ہو رہی, اس کے پیچھے جو میجر وجہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ گرین لینڈ, گرین ایریا کی وہ زمینوں کے اوپر وہ لگے ہوئے ہیں. تو بیسیکلی وہ ایک طرح کا اسکیم ہے. اس کے بعد آ جاتی ہے براؤن لینڈ. براؤن لینڈ ایسی لینڈ ہوتی ہے جس کے اوپر سوسائٹیز بن سکتی ہیں, اسکیمیں بن سکتی ہیں, کمرشل بھی بن سکتے ہیں, اس کے بعد رہائشی اسکیمیں بن سکتی ہیں, وہاں پر پلازے بن سکتے ہیں, وہاں پر اپارٹمنٹس بن سکتے ہیں, یعنی کہ وہاں پر اجازت ہوتی ہے. تیسرے نمبر پر جو زمین ہوتی ہے اس کی حیت ہوتی ہے پرپل لینڈ. اب پرپل لینڈ جو ہوتی ہے نا وہ بیسیکلی ہوتی ہے براؤن اور گرین کا مکسچر. اب آپ کہیں گے یہ کیا بات ہے, براؤن اور گرین کا جو مکسچر ہے, جو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ فارم ہاؤسز کی جو سکیمز آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہیں, 4 کنال کے پلاٹ, 2 کنال کے پلاٹ, 8 کنال کے پلاٹ. آپ کہتے ہیں کہ بھئی ڈیفینس کے اندر جو ہے وہ چاہے کہیں کا بھی ڈیفینس ہے, وہاں پر 1 کنال کا پلاٹ 5 کروڑ روپے کا ہے, اور یہاں پر جو ہے وہ 30 لاکھ روپے کنال کے حساب سے جو ہے وہ مجھے 10 کنال کی زمین مل رہی ہے. وہ کیسے ہے, وہ ایسے ہی ہے کہ بھائی وہ جو زمین ہے وہ پرپل لینڈ کے اندر آتی ہے. اسی طریقے سے کسی انڈسٹریل زون کے اندر, جیسے کہ آپ کسی انڈسٹریل زون میں چلے جائیں, قائد اعظم انڈسٹریل زون ہے, سندر ہے, لاہور کی بات اگر میں کر رہا ہوں, وہاں پر آپ جاتے ہیں تو وہاں پر بھی پرپل لینڈز موجود ہیں کہ ایک جانب جو ہے وہ انڈسٹریل ایریا ہے, فیکٹری ایریا ہے, اور دوسری جانب جو ہے آپ کو وہاں پر ویئر ہاؤسز بنانے کی بھی اجازت ہے. وہاں پہ آپ رہائش بھی جو ہے نا اختیار کر سکتے ہیں, اپنا گھر بھی بنا سکتے ہیں, اور اس گھر کو آپ کمرشلی بھی یوز کر سکتے ہیں. یوزلی جو ریزیڈینشیل پراپرٹیز ہوتی ہیں ان کو آپ کمرشلی یوز نہیں کر سکتے. پہلے ہوا کرتا تھا کہ آپ اینول کمرشلائزیشن پے کر دیتے تھے, لیکن اب ایسا ممکن نہیں ہے. بہرحال اب کمنگ ٹو دی 4th ون, جو گرے لینڈ ہوتی ہے. بیسیکلی گرے لینڈ کیا ہوتی ہے؟ گرے لینڈ کوئی بھی ایسی لینڈ ہوتی ہے جو کہ کمرشل پروجیکٹ کے لیے مختص کی جاتی ہے, جیسے کہ انڈسٹریل زون, جیسے کہ سبزی منڈی, جیسے کہ کوئی ایسا پروجیکٹ جہاں پر جو ہے حکومت نے کوئی ایسا پروجیکٹ لانچ کرنا ہو جہاں پر جو ہے وہ رہائش کی آپ کو اجازت نہیں ہوتی, وہاں فارم ہاؤسز نہیں بن سکتے, وہاں پہ انڈسٹریل ایکٹیویٹی جو ہے نا وہ اس کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے. اچھا, اس کے بعد ایک پھر 5ویں نمبر پہ آتی ہے ریڈ فیلڈز لینڈ. یہ کون سی لینڈ ہوتی ہے؟ یہ بیسیکلی اسٹریٹجک جو کنسرنز ہوتے ہیں ان کو مد نظر رکھ کر یہ لینڈز ہوتی ہیں جہاں پر آپ کو سیل پرچیز الاؤڈ نہیں ہوتی. یو کی ناٹ بائی لینڈ دیئر,
اور اگر آپ کو سیل بھی کرنی تو عموماً یہ بیسیکلی فار سیل اس لیے نہیں ہوتی کہ یہ زیادہ تر جو ریڈ لینڈز ہوتی ہیں یہ کنٹرول زون میں ہوتی ہیں. سو یو کی ناٹ بائی اور یو کی ناٹ سیل اینی پیس آف لینڈ ان دا ریڈ زون. تو لہٰذا ابھی جس طریقے سے آپ جائیں شادرے والی سائڈ پر آپ جاتے ہیں جہاں پر نیا آپ کا جو ہے وہ فلائی اوور بنا ہے, وہاں پر بہت ساری جگہ پر جو ہے نا وہ ریڈ فیلڈ لینڈز ہیں, وہاں پر آپ سیل پرچیز نہیں کر سکتے. تو یہ آپ نے جو سوال ہے نا, جو تیسرا سوال آپ نے جو زمین کی حیت ہے, عموماً یہ جتنی بھی لینڈز ہوتی ہیں جن کے اوپر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے یہ بیرن لینڈز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا, زرعی زمینیں نہیں ہوتی ہیں, کیونکہ زرعی زمین جو ہوگی وہ گرین لینڈ ہوگی. تو آپ پھر بھی اپنی تسلی کے لیے جو ہے نا وہ جو لوکل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے آپ اس کے دفتر سے جا کر ایک مرتبہ ضرور اس بات کی تصدیق کریں. کوئی جلدی نہیں ہے, جلدی کس بات کی, آپ کو پیسوں کی اگر آگ لگانے کی جلدی تو بھائی آپ لگا دیں, ویسے لگا دیں, آپ ویسے کسی آن لائن کمپنی میں پیسے لگا دیں ڈوب جائیں گے, پیسے ڈبونے نہیں ہیں. اور آسان طریقہ ہے, آپ یہ ادھر جی ٹی روڈ والی سائڈ پر جائیں, جو ہے نا بہت ساری سوسائٹیز ہیں جہاں پر لیکس موجود ہیں, بڑی خوبصورت لیکس موجود ہیں, وہاں پہ پیسے ڈبوئیں تو یہ ہوگا کہ آپ کو کم از کم جو ہے نا دکھ نہیں ہوگا, کہیں گے یار بہت خوبصورت ویو کے اندر پیسے میں ڈبو کے آیا ہوں. اگر پیسے اس طرح نہیں ڈبونے تو ویسے بھی نہ ڈبونے, تسلی رکھیں آرام سے سکون کے ساتھ. جو ہے نا میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آرام سے تسلی سے ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے جا کر پوچھیں کہ جو زمین کی جو حیت ہے وہ کیا ہے. اچھا, چوتھا سوال جو ہے نا جی وہ بڑا ضروری ہے, وہ بھی اس لیے ضروری ہے کہ وہ ایسا سوال ہے کہ جس کے اندر عموماً آپ کو جو ہے نا وہ جو جوابات ہیں وہ 2 نمبر جوابات ملتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے اندر آپ کو گھمایا جاتا ہے کہ جی یہ ایسے ہو گیا ہے, ایسے ہو گیا ہے, یہ ہو رہا ہے, 1 مہینے بعد یہ ہو رہا ہے, یہ آج کے ریٹس ہیں, یہ کل کے ریٹس ہیں. وہ سوال یہ ہے کہ آپ نے پوچھنا ہے کہ بھائی پروجیکٹ کس نے اپروو کیا ہے. آیا وہ لوکل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے؟ اگر تو ڈسٹرکٹ لیول کی بات ہو رہی ہے تو ڈیفینیٹلی اس طریقے سے ضلع لاہور ہے تو اس کی لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے, ضلع راولپنڈی ہے تو اس کی راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے, اگر کیپٹل سٹی اسلام آباد ہے تو اس کی کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے. تو آپ نے سب سے پہلے پوچھنا ہے کہ بھائی یہ بتاؤ کہ یہاں پر جو ہے اس کی جو اپروول ہے وہ کس ادارے نے کی ہے. اگر تحصیل لیول کے اوپر ہوئی ہے, جس طریقے سے جو ہے شرک پور ایک مثال کے طور پہ تحصیل ہے ضلع شیخو پورہ کی, تو آپ یہ کنفرم کریں کہ جو تحصیل جو میونسپل اتھارٹی ہے ٹی ایم اے جس کو بولا جاتا ہے, کیا اس نے اپروول دی ہے, ٹھیک ہے. یہ آپ ضرور پوچھیں. اور اس کے اندر عموماً ہوتا یہ ہے کہ آپ کو جو ریئلٹرز ہوتے ہیں, جو آپ کے جو انویسٹمنٹ ایڈوائزرز ہوتے ہیں, جو کہ آرٹیفیشلی انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں, سیزنڈ کی بات میں نہیں کر رہا, آرٹیفیشلی انٹیلیجنٹ جو ریئلٹرز ہوتے ہیں وہ آپ کو عموماً کہتے ہیں کہ سر این او سی آنے والا ہے. آنے ہونے والا کچھ نہیں ہوتا, آ گیا تو بات کرے, نہیں آیا تو بھائی آپ ادھر سے اس کو خیر بات کہہ دیں, ٹھیک ہے. بات یہ ہے انہوں نے خریدن والے بوتے تھانوں بیچنے والے بوتے. اب بات یہ ہے کہ جو ضروری امپورٹنٹ چیز ہے نا, جو 5واں سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو اگر مثال کے طور پہ 4 سوال پہ آپ مطمئن ہو گئے, آپ کو اس نے وہ ایک شیشے کا مرتبان ہے اس میں آپ تقریباً اتر گئے ہیں, آپ کی گردن منڈی رہ گئی صرف اترنے والی, ٹھیک ہے. یہ دس از منڈی, یہاں سے آپ اگر یہ کٹ جائے گا تو آپ ختم ہو جائیں گے, جسم جتنا مرضی آپ کا جو ہے وہ نیچے اتر جائے. 5واں سوال یہ ہے بھائی ڈیولپمنٹ کہاں تک پہنچی ہے, اپروول بھی ہے, زمین بھی ٹھیک ہے, ڈیولپر بھی ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نے ڈاؤن پیمنٹ بھی دے دینی ہے, ہر چیز آپ نے کرتے ہو. بھائی ڈیولپمنٹ کہاں تک پہنچی ہے؟ ڈیولپمنٹ میں سب سے پہلی چیز ہے سیوریج. سیوریج کہاں تک پہنچی؟ سیوریج ڈلی نہیں ڈلی. اگر روڈز کے اوپر وہ بات کر رہے ہیں, روڈ انفراسٹرکچر ہے, روڈ انفراسٹرکچر کے اوپر روڈ کی جو ڈیولپمنٹ کی سٹیجز ہوتی ہیں اس سے آپ پوچھیں بھائی سب بیس ہے, خاکہ ہے, واٹر باؤنڈ ہے, کیا ہے. یہ ٹیکنیکل سوالات ہیں, یہ سینچری پراپرٹیز آپ کو آہے بگاہے بتاتی رہے گی, کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں آپ کو تفصیل میں اتنی جا کے میں سول کے اندر چلا جاؤں گا, تو وہ آپ پھر جو ہے نا وہ ایک وہ سول نالج کی جو ہے نا وہ داستان علیحدہ شروع ہو جائے گی, اس کے اوپر ہم نے بھی نہیں جانا. بات یہ ہے کہ بھائی اگر تو آپ جاگ جائیں گے نا تو بھائی یہ آپ ہی کا اس کے اندر فائدہ ہے, کیونکہ پاکستان کے اندر بچتے وہی ہیں جو جاگ جاتے ہیں, ورنہ عموماً یہاں پر لوگ بھاگ جاتے ہیں. یہ بات آپ نے میری ذہن میں رکھنی ہے, ٹھیک ہے نا. 5واں سوال آپ نے ان سے پوچھنا ہے کہ بھائی جو ہے نا روڈ انفراسٹرکچر ہے وہ کس سٹیج کے اوپر ہے. پھر اب آپ کو ہم یہ بھی بتائیں گے کہ جو ڈیولپمنٹ چارجز آپ سے لیے جاتے ہیں ان ڈیولپمنٹ چارجز کا ایک اسکیجول سینچری پراپرٹیز آپ کو فراہم کرے گی, جس سے آپ اندازہ لگا سکیں گے کہ آیا یہ جو ہاؤسنگ اسکیم ہے
یہ جو پر مرلہ ڈیولپمنٹ چارجز آپ سے مانگ رہی ہے یہ آیا جسٹیفائڈ ہیں بھی کہ نہیں ہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ آپ 1,25,000 روپیہ فی مرلہ کے حساب سے آپ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ چارجز دے رہے ہیں اور وہاں پر جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ آزادانہ طور پہ جو ہے نا تاریں پھر رہی ہیں، کھمبے لگے ہوئے ہیں جس کا حال ہی کوئی نہیں ہے، پرسان حال کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہی والی بات ہے کہ دعوی بشر برا حشر. دیکھا نا یہ بات کر کر کے میری بھی جو ہے نا وہ اردو جو ہے نا وہ سلپ آف ٹنگ ہو گئی ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے پاس نہ تو انفارمیشن ہے پراپر. گھر بیٹھے ہم ایٹ دا کمفرٹ آف آر کاؤچ ہمیں ضرورت ہے، ہم کہتے ہیں کہ جی پیسے لگ بھی جائیں، پیسے ڈبل بھی ہو جائیں، ہمارے پیسے بھی جو ہے وہ دن دگنی رات چگنی ترقی ہو جائے، ہمارے پاس کروزر بھی آ جائے، ہمارے پاس 8 کنال کی کوٹھی بھی آ جائے. بھائی ایسا نہیں ہوتا. بڑی تسلی کے ساتھ، بڑے تحمل کے ساتھ اور بہت زیادہ جو ہے نا وہ سوچ وچار کے ساتھ انویسٹمنٹ جو ہے وہ آپ کو کرنی ہے. کیونکہ آج کل کے دور میں نہ آپ کو میں نے بتایا ہمارے پاس پوری انفارمیشن ہوتی ہے، مس انفارمیشن کے اوپر ہم جو ہے وہ مس کیلکولیشن کرتے ہیں، مس کیلکولیشن کے اوپر جب مس کنڈکٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر اس کے بعد وہی والی مثال ہو جاتی ہے ڈیم اف یو ڈونٹ اینڈ ڈیم اف یو ڈو. یعنی کہ آپ کچھ بھی کر لیں، کچھ کریں نہ کریں، آپ نے اینڈ کے اوپر بلیم گیم کے اوپر آ کر نا آپ نے داستان ساری اپنی جو ہے نا وہ ختم کر دینی ہے. کہ پیسے ویسے آپ کے ختم ہو جانے ہیں، ایسے ہی اپنے غریب آدمی ہو جانا ہے، مر جانا ہے، کھپ جانا ہے آپ نے. تو بات ہی اس کے بعد آپ پھر عدالتیں بھگتیں گے یا ڈیولپر کے خلاف جو اداروں کے اندر درخواستیں دیتی پھریں گے. تو ان درخواستوں سے بہتر ہے کہ آپ ہماری درخواست کے اوپر غور کریں. آپ یہ جو 5 سوال آپ کو میں نے بتائے ہیں اگر آپ نہیں لکھے تو لکھ لیں، ادروائز یہ ویڈیو سیو کر لیں. یہ آپ ہی کے کام کی ہے، مجھے تو پتہ ہے سوال یہ، ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ آئیں یہ عزم کرتے ہیں، اب یہ لا علمی ختم کرتے ہیں. تو یہ تھے وہ 5 سوالات بھائی جس کے اوپر آپ جو ہے نا تھوڑا سا غور و فکر کر کے اپنے پیسے، اپنے آباء و اجداد کے پیسے، اپنی آنے والی نسلوں کے پیسوں کو بچا سکتے ہیں، تاکہ آپ کو جو آپ کے پوتے پوتیاں ہیں، نواسے نواسی ہیں، وہ دعائیں دیں. ادروائز وہ کہیں گے یار بابا جی سی پر چنگے بندے سی لگے گئے. تو بس اب آپ کی مرضی ہے.